من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ فتقبلها سو قبول کر لیا اس کو. حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. اسی حضرت مریم علیہ السلام کا جو تذکرہ پچھلی آیات کریمہ میں کل ہوا، تو اسی تذکرہ کا مزید اسی تذکرے کی تفصیل ان آیات کریمہ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتقبلها سو مریم علیہ السلام کو قبول کر لیا ربها اس کے رب نے بقبول حسن اچھی طرح قبول کرنا، وانبتها اور مریم کو بڑھایا نباتاً حسنا اچھی طرح بڑھانا، وکفلہا زکریا اور اس کی پرورش کی، اور مریم علیہ السلام کی پرورش کی، مریم رحمہ اللہ تعالی علیہ کی پرورش کی، کفالت کی زکریا علیہ السلام نے. کلما دخل جب بھی آتے علیہا مریم کے پاس زکریا علیہ السلام المحراب محراب میں جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے پاس
محراب میں تشریف لاتے داخل ہوتے، وجدہ پاتے، عندہ مریم علیہ رحمہ اللہ تعالی عنہا کے پاس رزق روزی۔ جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے۔ قال حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا تیرے پاس؟ قالت، تو مریم علیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ ہی کے پاس سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق، رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ ہنالک، اسی جگہ پر، وہیں پر، دعا کی زکریا نے ربہ، اپنے رب سے، اسی جگہ پر، اسی مقام پر، وہیں پر، اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی۔ قال، فرمایا، ربی، اے میرے رب، ہب لی، عطا کر دیجئے مجھے، من لدنکا، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انکا سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کو خوب سننے والے۔ فنادتہ الملائکہ، سو حضرت زکریا کو پکارا ملائکہ، فرشتے نے، وہو قائم، اس حال میں کہ زکریا کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرک، تجھے خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقا، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ من اللہ، اللہ تعالی کے کلمہ کی، وسیدہ، اور وہ سردار ہوں گے، وحصورا، اور وہ اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھنے والے ہوں گے، ونبیّا، اور وہ نبی ہوں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قال، فرمانے لگے، ربی، کون فرمانے لگے؟ زکریا علیہ السلام، کیا کہنے لگے؟ ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہاں ہوگا میرے لیے بچہ، کیسے ہوگا میرے لیے بچہ، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق میں پہنچ چکا بڑھاپے کو، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح، قال، فرشتے نے کہا، کذالک اللہ،
اسی طرح اللہ تعالی یفعل کرے گا ما یشاء جو چاہے گا۔ قال حضرت زکریہ علیہ السلام فرمانے لگے رب اے میرے رب اجعل لی آیا، قال رب اجعل لی آیا، اے میرے رب میرے لیے بنا دیجئے آیا، نشانی، کوئی نشانی بنا دیجئے میرے لیے۔ قال فرمایا آیتو کا، تیری لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ نہ تو بات کر سکے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا مگر رمزا اشارے سے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور آپ اپنے رب کا، اذکر ذکر کیجیے، یاد کیجیے، ربک اپنے رب کو، کثیرا بہت ہی زیادہ، وسبح اور پاکی بیان کیجیے، تسبیح کیجیے، پاکی بیان کیجیے، بالعشی شام، والابکار اور صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح کیجیے، پاکیزگی بیان کیجیے اور اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کیجیے۔ یہاں تک سورہ آل عمران کے سورت کے اعتبار سے چوتھے رکوع کی تکمیل ہوتی ہے، اور پارے کے اعتبار سے 12ویں رکوع کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر میرے رب نے حضرت مریم رحمہ اللہ تعالی عنہا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عمران بن مسان یا عمران بن قیس مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب، ان کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کا تذکرے کا کچھ حصہ گزشتہ کل گزر چکا، اور کچھ حصہ مزید اضافے کے ساتھ ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ پیچھے جو تذکرہ ہوا اس میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت عمران بن مسان جو مسجد اقصیٰ کے خطیب تھے، اور مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ وہ مسلمانوں کا ایک قبلہ رہ چکا، جو آج بھی قبلہ ہے، لیکن عبادت کیے جانے کا حکم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کا تقدس اور اس کی حرمت اور اس کی محبت آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی ہے، اور جو ہے اس سے محبت ہی کا تقاضا ہے کہ مسلمان آج بھی اس کے لیے، اس کی آزادی کے لیے تڑپتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ سن 1967 میں بدبخت اہل یہود مسجد اقصیٰ پر جو قابض بن کر بیٹھ چکے، بدقسمتی ہم لوگوں کی کہ آج تک مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بے شرم اور بے حیا اہل یہود سے آج تک آزاد نہ کرا سکے۔
آج تک آزاد نہ کرا سکے، ورنہ ہو نہیں سکتا پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں اور اس کو آزاد کرانا چاہیں اور آزاد نہ ہو سکے، یا ایک ہی ملک پوری دنیا کے کسی ایک ہی ملک مسلمان ملک کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور پوری اپنے رب سے دعاؤں کے ساتھ، امداد کے ساتھ، نصرت کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے تڑپ لیے ہوئے آزادی کے لیے نکل پڑے، تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے اور یہ آزاد نہ ہو۔ تو بدبخت یہودی آج بھی مسجد اقصیٰ پر قابض بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سن 1967 میں اہل یہود نے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا اور آج تک قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے حضرت عمران بن ماسان رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بھی تھے خطیب بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا حضرت حنہ کے جسم بدن مبارک سے، جو کہ حضرت عمران بن مسان کی بیوی تھی، اور بیٹے کا نام ہارون رکھا۔ میں نے اس کے بارے میں بھی دونوں طرح کے اقوال نقل کیے تھے کل، تو میں دوسرا والا قول نقل کر رہا ہوں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جن کا نام ہارون تھا، لیکن وہ بیٹا جس سے امیدیں بندھی ہوئی تھی کہ باپ کا نائب بنے گا، یہ عظیم ذمہ داری یہ بیٹا نبھائے گا۔ باپ امام، بیٹا بھی امام بنے گا، باپ خطیب، بیٹا بھی خطیب بنے گا، باپ مسجد کو آباد کرنے والا، بیٹا بھی مسجد کو آباد کرنے والا بنے گا۔ اتنی پاکیزہ جگہ، اتنا پاکیزہ مقام اور اتنی پاکیزہ ذمہ داری یہ بیٹا بھی نبھائے گا جو باپ نبھا رہا ہے۔ ماں کی یہ تمنا، باپ کی بھی یہی ارادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہی کچھ اور تھا کہ وہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ بیٹا ہارون دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اولاد عطا فرمائی، لیکن وہ اولاد بیٹے کی صورت میں نہ ملی، وہ اولاد بیٹی کی صورت میں ملی، اور اس بیٹی کا نام مریم تھا، اور مریم کا معنی عابدہ، عبادت کرنے والی، جو بے حد یہ عبادت گزار، متقیہ پرہیزگار تھی، مطہرہ تھی۔ تو مسجد اقصیٰ کے محراب کی سمت ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اور اس کمرے پر ایک چوبارہ بھی تھا، اوپر بھی ایک کمرہ تھا، اور اس میں جالی بنی ہوئی تھی، جس جالی سے دور روشنی آیا کرتی تھی، ہوا آیا کرتی تھی، اور دور تک اس جالی سے نظر آیا کرتا تھا۔ تو وہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت حنہ کی ایک بہن جس کا میں نے کل تذکرہ کیا، اس کا نام اشعہ تھا، اشعہ بنت جو ہے معقوس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ تھا، یہ بہن کس کے نکاح میں تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ تو اس اعتبار سے حضرت مریم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت زکریا علیہ السلام، جو کہ نبوت بھی ملی انہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہوئے، اور مسجد اقصیٰ کے خدام میں سے بھی تھے، کمیٹی کے افراد میں سے بھی ایک ممبر تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہوئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ حضرت اشعہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ ہوئی۔ تو حضرت، اور ان کے پاس اولاد نہ تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہ تھی، اور اس وقت جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ یہاں پر میں آگے یہ بات ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کی کفالت میں یہ آ گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَقَبَّلَهَا، مریم کو قبول کر لیا گیا، ربها، قبول کر لیا اس کے رب نے، بِقَبُولٍ حَسَن، اچھی طرح قبول کرنا، ایسا قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذوق، ان کا شوق، ان کا مزاج، ان کی عادات ساری کی ساری ایسی بنا دی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے،
اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رکھتے. کون؟ حضرت مریم. حضرت مریم ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت میں مشغول رکھتی، مصروف رکھتی. تو اللہ رب العزت نے پھر ایسی ان کی کرامت ظاہر کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جس کمرے میں وہ رہا کرتی تھی تو کمرے کا جو دروازہ تھا باہر سے تالا لگا کر جب کہیں جانا ہوتا چلے جاتے، تشریف لے جاتے تالا لگا کر. تو حسب معمول اسی طرح تالا لگا کر گئے اور جب واپس آئے دروازہ کھولا تو اس کے اندر بے موسم پھل دیکھے. یعنی گرمیوں میں جن پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے وہ سردیوں میں ملتے، اور جو سردیوں میں جو پیداوار جو پھلوں کی ہوتی ہے وہ گرمیوں میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پاتے. تو بے موسم پھل، تو ہر وقت پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے. اللہ رب العزت اس اپنی نیک عابدہ بندی کا کھانے پینے کا انتظام کہ یہ میرے بندی جو ہے مریم جو ہے یہ عبادت میں لگی ہوئی ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، تو میں اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی کے محتاجگی کے بغیر ہی رزق پہنچا دیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا، اچھی طرح بڑھانا. تو ان کے متعلق دو تفاسیر ہے. ایک قول یہ ملتا ہے ائمہ تفاسیر نے جو نقل کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام اتنی تیزی کے ساتھ ان کے جو ہے جسامت بڑھی کہ یوں اندازہ گئے کہ جتنا 15 دن میں ایک بچہ خوراک کے بعد بڑھتا ہے 15 دن میں، یعنی اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس میں قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، جسامت بڑھتی ہے 15 دنوں میں، اتنا ایک دن کا اندر حضرت مریم علیہ السلام کا جسم بڑھتا. دوسرا قول جتنا 2 مہینے کے اندر بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، جسامت بڑھتی ہے 2 مہینے میں، 2 مہینے مسلسل خوراک کھائے تو 2 مہینے کے بعد 2 مہینے کے زمانے میں جتنا بچے کی جسامت میں بڑھوتری آتی ہے اتنی بڑھوتری اور بڑھنا حضرت مریم کا 2 دن میں آ جاتا. اتنی تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے وجود کو بڑھایا، ان کے جسامت کو بڑھایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ذکر فرمایا اشارہ فرمایا فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا اچھی طرح بڑھانا. تو اس کی تفصیل میں نے ذکر کر دی. اور اس کی کفالت کی زکریا نے، اس کی کفالت کی زکریا کس طرح کفالت کی اس کا بھی میں نے واقعہ کل بیان کر دیا کہ 29 افراد کی مسجد اقصی کی کمیٹی تھی. جب حضرت حنا نے حضرت مریم کو مسجد اقصی کے جو ہے اس کمیٹی کے حوالے کیا تو ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ میں اس کی پرورش کروں، میں اس کی کفالت کروں. 29 کے 29 افراد کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے مسجد کے امام کی بیٹی ہے، ہمارے مسجد کے خطیب کی بیٹی ہے. تو امام کی جو اتنا تقدس امام کا، اتنا عزت امام کی کہ اس کی اولاد کی پرورش اور کفالت کرنے کو اپنے لیے ہر ایک سعادت سمجھ رہا ہے. آج امام صاحب سے دشمنی رکھتے ہیں، امام صاحب سے کینہ رکھتے ہیں، امام صاحب سے بغض رکھتے ہیں، امام صاحب سے نفرت کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے خلاف غیبتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، برائیاں بھی بیان کرتے جا رہے ہیں. تو یہ کیسی محبت ہے آج کے زمانے میں امام صاحب سے، جس کے پیچھے 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، اسی سے نفرت کر رہے ہیں. اور اس سے کہ اس کے کوئی کام اگر جانے انجانے میں کوئی نماز پڑھانے میں 1-2 منٹ اسے تاخیر ہو گئی تو اس کی ایسی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے
کہ جس طرح کے دشمن کا بھی نہیں کیا جاتا، بھرے مجمع میں ذلیل کر دیا جاتا ہے، بھرے مجمع میں امام کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ آج یہ میری اور آپ کی محبت ہے امام صاحب سے۔ تو امام صاحب کی بیٹی سے ان لوگوں کو اتنی محبت اور سعادت سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، کہ اس کی ہم کفالت کریں، اس کی ہم کفالت کریں، اس کی ہم پرورش کریں۔ تو اس کے لیے ہر ایک کی کوشش تھی۔ اب فیصلہ کرنا تو آسان نہ تھا، تو پھر قرعہ ڈالا گیا، قرآن اندازی کی گئی، اور قرآن اندازی کی صورت یہ بنی کہ قلموں پر نشانات ہر ایک نے لگائے، اور پانی جو بہہ رہا تھا تو اس بہتے ہوئے پانی کے بہاؤ کی سمت ان قلموں کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ طے ہوا کہ جس کا قلم جو ہے مخالف سمت چل پڑا، جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس طرف چل پڑا یا ٹھہر گیا، دونوں طرح کے قول ہیں، جس کا قلم بہا نہیں اپنی جگہ پر رک گیا، یا جس کا قلم دوسرا قول مخالف سمت چل پڑا، جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس طرف چل پڑا، تو وہی اس بچی کی پرورش کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ عظیم کام لینا تھا حضرت زکریا علیہ السلام سے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم رک گیا، یا حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم مخالف سمت چل پڑا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی پرورش کی، کفالت کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کو کمرے کا اندر باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے کہ یہ تو باہر کیا نکلے گی، عبادت میں لگی رہتی ہے، کوئی کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا دے، تو اس کمرے کو تالا لگا کر چلے جاتے، بچی تھی تو چلے جاتے۔ تو ایک مرتبہ حسب معمول تالا لگا کر گئے، اور جب واپس آئے تو واپس آ کر دیکھا کہ مریم کے پاس تو بے موسمی پھل ہیں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں نظر آ رہے ہیں، سردیوں کے پھل گرمیوں میں نظر آ رہے ہیں، تو بے موسم پھل، اور ان کا ذائقہ، ان کی لذت ایسی جو آج تک کبھی چکھی نہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا نے فرمایا انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون لایا، کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ میرے رب نے بھیجا ہے، یہ میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ کون فرما رہی ہے؟ مریم۔ تو فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ دین کی خاطر قربان کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ براہ راست بھی رزق اتار دیا کرتے ہیں، کہ جس میں تمہیں تجارت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جس میں تمہیں محنت مشقت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب تم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا، تو اللہ رب العزت بغیر تمہاری تجارت کی بھی رزق پہنچا دیں گے۔ ان اللہ، لیکن یہ بھی ایک سنت عمل ہے تجارت کرنا، سنت عمل ہے تجارت کرنا، رزق حلال کا حصول عین عبادت ہے، رزق حلال کا حصول عین عبادت ہے۔ آج ہماری برکتیں کیوں اٹھ گئی کہ ہمارے پاس ہمارے رزق میں ملاوٹ ہے حرام کی، ہمارے رزق میں ملاوٹ ہے جھوٹ کی، ہمارے رزق میں ملاوٹ ہے مکر کی، دغوں کی، رشوت کی، سود کی اور چوری کی، ان چیزوں کی ملاوٹیں، دھوکے کی ملاوٹیں ہمارے رزق کے حصول میں پڑ چکی ہیں، جس کی وجہ سے برکات ختم ہو گئی، اولادیں نافرمان ہو گئے، زندگیوں سے سکون اٹھ چکا، آباد رہتے ہوئے گھرانے ویران نظر آتے ہیں۔ یہ سارے رزق حلال کی کمی کی بنا پر یہ بے برکتیاں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑھ گیا مال، جبکہ وہ حقیقت میں گھٹ رہا ہوتا ہے بے برکتی کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ واقعہ آگے بھی ہے، تو اس کی تفصیل میں بیان کروں گا، لیکن بات چلی تھی کرامت۔ حضرت مریم
ان کو نبوت نہیں ملی تھی، پیغمبری نہیں ملی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں کرامت عطا فرمائی تھی۔ کثرت عبادت کی بنا پر، اللہ کو راضی کرنے کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کرامت عطا فرمائی۔ کرامت کہتے ہیں خرق عادت، بغیر کسی سبب کے، عادت کے خلاف اللہ رب العزت کوئی کام اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ سے صادر کر دے تو اسے کہا جاتا ہے کرامت۔ اور معجزہ یہ نبیوں کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں۔ کرامت اپنے نیک لوگوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور نبوت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے مرد کو عطا فرمائی ہے، عورت کو نہیں عطا فرمائی، مرد کو عطا فرمائی۔ نبوت اور رسالت مرد کو عطا فرمائی۔ تو معجزہ پیغمبر کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، رسول کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے۔ معجزہ کا کیا معنی؟ کہ وہ چیز جو ہر چیز کو عاجز کر دینے والی ہو۔ معجزہ کہ ایسا جو ہر چیز کو عاجز کر دے، جس کے سامنے ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے، ایسے کام کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ جیسے قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، دنیا کے سارے علوموں کو قرآن کریم نے عاجز کر دیا، اور دنیا کے سارے مکاروں کو، سارے غداروں کو قرآن کریم نے عاجز کر دیا۔ کوئی اس کے اندر تحریفات نہیں کر سکا، اس کو مٹا نہیں سکا، اس کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ دشمن اپنی سازشوں میں ناکام ہوتے رہیں گے، دشمن اپنی سازشوں میں ناکام ہوتے رہیں گے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب وہ حفاظت کر رہا ہے کتابت کی صورت میں، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے تبلیغ کی صورت میں، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے حفظ کی صورت میں، سینوں میں محفوظ کر کر، تو وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے کتابی صورت میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور قیامت تک یہ حفاظت باقی رہے گی۔ اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، قرآن نہیں مٹ سکتا۔ جو اس سے رشتہ جوڑے گا اللہ اسے بھی بلندی عطا فرمائے گا، اسے بھی عزت عطا فرمائے گا۔ جو اس سے رشتہ توڑے گا، اس سے دوری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے دوری اختیار کریں گے۔ جو اس سے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، اللہ بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو قرآن کریم سے ہم لوگ اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں۔ تو یہ آگے تفصیل انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو عشق قرآن عطا فرمائے۔